انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ اور ڈرائیے پیغمبر آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے جمع ہونے اپنے رب کے پاس جمع ہونے کو۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو میرے بھائیو، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کفار مکہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یعنی طرح طرح کے مطالبات کیے، طرح طرح کے سوالات کیے، اعتراضات کیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائیے، اس لیے کہ قرآن ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے۔ باطل کو یعنی جب حق پیش کیا جاتا ہے تو باطل خود بخود، جھوٹ خود بخود آ کر کیا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کو اللہ نے جہاد ایک یعنی کبیر فرمایا، بڑا جہاد فرمایا، اور کافروں سے تلوار سے لڑنے سے اللہ نے جہاد صغیر فرمایا، یعنی چھوٹا جہاد۔ تو اس لیے قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا، جسے اللہ نے آ کر کیا ہے جہاد بڑا جہاد فرمایا۔ تو اسی لیے یعنی قرآن کے سیکھنے والوں کے لیے، سکھانے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے اور سمجھانے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے آ کر کیا بہت بڑی بشارت ہے۔ تو اسی لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی قرآن کے ذریعے سے تم ڈراؤ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے پاس جمع ہونے سے۔ لیکن یہ کہ بات یاد رکھو جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وہاں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی آ کر کیا ہے یہ میرا آدمی ہے اسے چھوڑ دو اس طرح بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، اور ولا شفیع اور سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی نبی آ کر کیا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی خوب تعریف فرمائیں گے، اتنی تعریف فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ محمد، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کیا مانگنا چاہتے ہو، آپ کی مانگ کو پوری کی جائے گی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں سوال کریں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے آپ سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ جس کی اجازت دیں گے، اللہ جس کے بارے میں حکم دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کے پاس جمع ہونے کے بعد وہاں کوئی سپورٹ کرنے والا، کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی سفارش رہے گا۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ کفر و شرک کر کے جو اللہ کا عذاب کفر و شرک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے بچ جائیں، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ پھر آگے کی آیت دیکھیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ دھکا دے کر مت نکالیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہوں صبح اور شام، یریدون وجہ، اور اپنے رب کی رضامندی چاہنے والے ہوں، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کوئی چیز، وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز نہیں ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھایا آپ نا انصافوں میں سے رہ جائیں گے۔ اس آیت کے پیچھے ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے یعنی جاتے تھے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے سرداروں کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا
کہ کچھ لوگ ان کے جمع ہو جاتے، کچھ لوگ بہانہ بنا دیتے کہ بھائی مجھے بیماری ہے، مجھے فلاں ہے، میں آ نہیں سکتا، جھوٹے بہانے بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار مکہ کے پورے سردار مل کر آپس میں مشورہ کرے کہ اب ہم محمد کے پاس جائیں گے اور ایسے سوالات کریں گے، ایسے مطالبات کریں گے تاکہ وہ پریشان ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ محمد کی مجلس میں جانے کے بعد بھی ہم محمد کے دین کو قبول نہیں کریں گے، ہرگز نہیں مانیں گے ہم ان کے دین کو، محض ان کو پریشان کرنا، ان کو ستانا، یہ مقصد ہے۔ تو اس مقصد کے تحت یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اللہ کے نبی کے دربار میں ہمیشہ وہ صحابہ بیٹھتے تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جو آ کر کے جیسے یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے خادم بن کر رہے، ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور علم سیکھا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ یعنی اللہ کے نبی سے یعنی سوالات کرتے تھے، دین کی معلومات کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دنیا کی نظروں میں تو غریب ہو، اللہ کی نظروں میں مالدار تھے۔ اللہ کی نظروں میں ان کی کیا وقت تھی، اللہ اکبر۔ پوری دنیا اگر کیا ہے قیامت تک کے لیے بھی اگر کسی چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر آپ پوچھیں کہ بلال حبشی کون ہے تو وہ بول دے گا۔ اگر یعنی کسی کو پوچھیں عبداللہ ابن مسعود کون ہیں، وہ بڑے محدث، بڑے فقیہ تھے، بڑے مفتی تھے، غریب تھے، ان کے پاس مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن مال سے بڑھ کر آ کر کیا ہے ان کے پاس آخرت کی دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، علم کی دولت تھی، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے، مسائل نکالنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، یہ بہت بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ تو اب یہ لوگ کفار مکہ کے سردار آئے تو اللہ کے نبی کے پاس یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد آج آپ کے پاس ہم اس لیے آئے تاکہ آپ کی بات کو سنیں، لیکن ایک شرط یہ ہے، ہم سرداران قریش ہیں، ہم سردار ہیں، بڑے ہیں، ایسے نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسے گھٹیا لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھتے، ان کو یہاں سے بھگاؤ، یہاں سے اٹھا کر بھگاؤ یہاں سے، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، حالانکہ شریعت اور فقہی اعتبار سے اگر استاد کے پاس شاگرد بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرا آدمی ملاقات کرنے کے لیے آیا، کوئی پرسنل بات کرنے کے لیے آیا، تو استاد کو یہ حق بنتا ہے کہ اپنے شاگرد کو اپنے مجلس سے اٹھا کر بازو میں بھیجے۔ اور اسی طرح کوئی شیخ ہو، ان کے پاس ان کے مریدین ہو، تو شیخ کو یہ حق بنتا ہے کہ مجلس سے اٹھا کر بازو بھیجنے کا حق بنتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہے، ماں باپ ہے مثال کے طور پر، اپنی مجلس سے آ کر کیا ہے اولاد کو بازو بھیجنے کا حق یہ ملتا ہے ہر ایک کو۔ اور جب ان لوگوں کو ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں درجہ آ کر کیا ملنے کا آ کر حق ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور وہ صحابہ بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی، وہ سننے کے لیے صحابہ تیار، اب کوئی بدگمانی بھی نہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرنے نہیں دیے۔ جب اللہ کے نبی کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ چلو بھائی مکے کے یہ سردار، ان کے پیچھے میں بھاگتا تھا، ان کے پیچھے میں آ کر کیا ہے ان کو دعوت دینے کے لیے بلاتا تھا، لیکن یہ لوگ اگر نہیں جڑتے تھے، نہیں آتے تھے، اب یہ خود ہی آ گئے، ایک اچھا موقع ہے، یعنی دعوت دینے کا، اسلام کے بارے میں سمجھانے کا اچھا موقع ہے، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اور یہ صحابہ اگر کیا ہے میری بات کو مان لیں گے، میرے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے، صرف یہ ارادہ کرے، اللہ نے وحی نازل فرما دی۔ دیکھو کتنی بہترین بات، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنی مجلس سے دھکا دے کر مت اٹھائیے ان لوگوں کو یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام۔ اور ان کو یہ لوگ اگر تمہارے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے نا، یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضامندی کو چاہنے والے، اللہ کے پکے عاشق ہیں یہ لوگ، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی رضامندی کو چاہنے والے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ جو دل کے اندر جو تمنا خواہش رکھے ہیں کہ سرداران قریش کو میں دعوت دوں گا، میں اسلام سمجھاؤں گا، تو آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کوئی چیز،
یعنی میں نہیں پوچھوں گا کہ آپ سرداران قریش کا حساب دو، سرداران قریش اگر جو کر رہے ہیں میں آپ سے نہیں پوچھوں گا ان کے بارے میں، وما من حسابک من شیء، اور آپ کے حساب میں سے نہیں ہے ان پر کوئی چیز، یعنی ان کو بھی آپ کے سلسلے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فتطردہم، پس تم نے ان کو مجلس سے اٹھا کر نکال دیا، فتکون من الظالمین، تو تم نا انصاف کرنے والوں میں سے رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو دیکھیے، حالانکہ حق تھا بازو بھیجنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ سے، دیکھیے کتنی بڑی تعریف ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس آیت کے اندر، کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے، دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا حکمت تھی اللہ کی، بعض مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریب صحابہ کو بازو میں مجلس سے اٹھا کر بازو میں نکال دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آگے آتے آتے کیا ہو جائے گا، یہ مالداروں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے غریبوں کو بازو بھیجا ہے، یہ باتیں اٹھتی تھی مالدار کی وجہ سے۔ اب ایسا بھی ہوتا کہ مالدار کی مجلس الگ ہوگی، غریب کی الگ مجلس ہوگی، جیسا کہ یورپ کے اندر، یہاں خود ہندوستان کے اندر جتنے غیر مسلمانوں کے مذاہب ہیں، امریکہ کے اندر دیکھے ہوں گے آپ، گورا عیسائی الگ ہے، کالا عیسائی الگ ہے، گورا کرسچین الگ، کالا کرسچین الگ۔ کتنا ہنگامہ ہوا تھا، کتنا توڑ پھوڑ ہوئی تھی کہ گورا عیسائی اگر کالے عیسائیوں کے چرچ میں نہیں جائے گا، کالا عیسائی گورے عیسائی یعنی کرسچین کے چرچ میں نہیں جائے گا، اور یہ دوسرے کو اگر کیا ہے اتنا حقیر، گورے والے کالے کو بڑی حقیر سمجھتے ہیں، تو اس طرح کر کے یہ اپنے گھروں میں آنے نہیں دیتے، ان کو بڑا بننے نہیں دیتے۔ اور ہندوستان کے اندر خود برہمن کی ذات ایسی ہے جو اگر کیا ہے یعنی دلت وغیرہ لوگوں کو اگر بالکل نیچے گھٹیا حقیر سمجھتے ہیں، اگر ان کے گھر میں آ گئے بولے تو ان کے گھر کو صاف کر دیتے، پانی سے دھوتے، اس طرح کے گھٹیا حرکت۔ لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں آخر کیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، یعنی بادشاہ بھی یہاں ہی کھڑے گا اور غریب بھی یہی کھڑے گا، یہی صف میں۔ اللہ کے پاس کوئی فرق نہیں ہے، نہ غریب کا، نہ امیر کا، نہ مالدار کا، نہ اگر کالے کا، نہ گورے کا، نہ اگر کیا ہے اچھے خاندان کا، نہ نچلے خاندان کی، نہ سب ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن لوگ بنا لی کافروں کو دیکھ کر، ہمیں شیخ نہیں، ہمیں شیخ ہیں، ہمیں وہ خاندان والے، ہمیں پھٹانا، ہمیں یہ وہ، یہ بول وہ شادیاں بھی ویسا کرتے ہی، وہ ان کو جمتا نہیں، ان کو جمتا نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اگر مذہب خاندان کی بنیاد رکھتے تو پھر صحابہ، صہیب روم سے آئے ہوئے تھے، بلال حبشہ سے آئے ہوئے تھے، سلمان فارس سے آئے ہوئے تھے، یہ صحابہ الگ الگ نسلوں سے آئے ہوئے تھے، تو پھر اللہ کے نبی ان کو الگ بٹھا دیتے، الگ کر دیتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دین کے اندر نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ کوئی آخر کیا ہے مالدار، نہ کوئی آخر گورا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی آخر کیا ہے فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا، انہیں فلاں خاندان، یہ نہیں چلے گا، سب ایک ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا المسلم اخو المسلم، اللہ نے فرما دیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کون سا بھی گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے کدھر کا بھی رہنے والا ہو۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایسا ہے گویا کہ ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک جسم ہے چاہے کسی علاقے میں رہنے والا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی کہ آپ اپنے صحابہ کو اٹھا کر مت بھیجیے، یہ لوگ آپ کی بات کو سنتے کہ نہیں سنتے، کی سنے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سنے اسے کوئی فرق پڑنے والا ہے، لیکن آپ کے صحابہ کو اٹھا کر مت بھیجیے، اس لیے کہ صحابہ کی کتنی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ یہ میری بات کو سن لے، مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے غلط تمنا نہیں کی، اللہ کے نبی کی تمنا یہ تھی کہ سردار اگر مسلمان ہو جائیں گے تو سارا علاقہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس کے اندر ذات پات خاندان اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پورے کے صف میں کھڑے ہوں گے، چاہے بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے یہیں پر کھڑا ہوگا، اس کے بعد غریب پہ کھڑا ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی امیروں کا قبرستان الگ ہے، غریبوں کا قبرستان بھی نہیں، سو بھی کس جگہ جائیں گے۔ یہ ہمارے مذہب کی اگر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو ایسا اگر کیا ہے بنایا
کہ پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو میرا حال میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان صحابہ کو اگر کیا ہے مجلس سے نکال دیں گے تو تم نا انصاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی محبت بھی کیسی تھی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے سچی محبت، اللہ کے نبی صحابہ سے سچی محبت، اور صحابہ اللہ کے لیے کتنا، اللہ سے کتنا عشق کیے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ یہاں فرمایا یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضامندی کو چاہنے والے۔ تو میرا حال میرے بھائی، اسی لیے کہتے ہیں جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ لوگ ہی اگر حق راستے پر آئے۔ جو لوگ صحابہ سے اتنی برابر بھی بغض رکھے، کینہ رکھے، تو سمجھو کہ اس کی موت کلمے پر نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی